پانی کے جانور کے ذبح کرنے کے طریقے کے متعلق کافی سارے سوالات اور کافی سارے اشکال جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر پائے جاتے ہیں کہ کون کون سی رگیں کاٹنی چاہیے، کتنی جو ہے وہ کاٹنی چاہیے، یا کہ ساری جو ہے وہ کاٹ دینا چاہیے۔ تو جب بھی کوئی جانور ذبح کیا جائے تو اس کی 4 رگیں جو ہیں وہ کاٹنا ضروری ہے۔ نمبر 1 حلقوم، یہ وہ رگ ہے جس سے جانور کی سانس چلتی رہتی ہے، اور دوسری مری، یہ وہ رگ ہوتی ہے جس کے اندر سے کھانا، پانی، چارہ وغیرہ جو جانور جو ہے وہ نیچے لے کے جاتا ہے، اور ان کے دائیں بائیں اور 2 رگیں ہوتی ہیں دونوں جانب، جن کو ودجین کہتے ہیں۔ تو ان 2 رگوں کا بھی کاٹنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر یہ 4 رگیں کٹ جائیں تو ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح ان 4 رگوں میں سے کسی نے جو ہے وہ 3 کاٹ دی تو تب بھی جو ہے وہ جانور حلال ہوگا، چونکہ اکثر کا حکم جو ہے وہ اکثر چیز جو ہے وہ پائے گی تو وہ کل کے حکم میں ہوتی ہے۔ اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے 4 رگیں جو ہیں وہ کاٹی لیکن وہ زیادہ حصہ کٹا، ان تیسرے حصے تک وہ کٹ گئیں لیکن مکمل نہ کٹی، تب بھی ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص نے چھری پھیری ہے اور 4 رگیں جو ہیں وہ آدھی آدھی کٹی ہیں، پوری نہیں کٹی، تو پھر جانور جو ہے اس کا ذبیحہ جو ہے درست نہیں ہے، وہ حلال جو ہے نہیں ہوگا، ان کو کاٹنا جو ہے ان رگوں کا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال اکثر طور پر ہوتا ہے کہ بعض اوقات جانور کو ذبح کرتے وقت چھری بڑی زور سے چلائی اور پورا کے پورا گلا ہی جو گردن جو وہ کاٹ دی، اور جناب گردن علیحدہ ہے اور دھڑ جو علیحدہ ہے، تو کیا اس صورت میں جانور حلال ہوگا یا حرام ہوگا، اس کا ذبیحہ درست ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگرچہ یہ کرنا مکروہ ایسا اگر ہو جائے کہ پوری گردن ہی کٹے گی اور سر ایک طرف ہے اور اس کا دھڑ جانور کا ایک طرف ہے، تو لیکن اس کے باوجود وہ ذبیحہ حلال ہوگا، اس کا کھانا جو ہے وہ درست ہوگا، اس کی حرمت اور حلت کے اوپر جو ہے وہ کوئی حکم نہیں ہوگا۔ تو کوشش ضرور کرنی چاہیے ذبح کرتے وقت، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی ذبح کرنے لگو تو اپنی چھری کو تیز کرو اور جانور کو سکون پہنچاؤ۔ تو کوئی تجربے کار آدمی ہو جس کو پتہ ہو تکبیر پڑھنے کا اور چھری چلانے کا، تاکہ جانور کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو، بلکہ سنت کے مطابق جو ہے اسے اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ ذبح کیا جائے۔